حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ پاک اس افطار کرانے والے شخص کو اس روزے دار کے برابر اجر اور ثواب عطا کریں گے، اور اس میں اس روزے دار کے اجر اور ثواب میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی وہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو اور اسی طرح کسی روزے دار کو افطار کرانے میں بہت زیادہ حرص کیا کرتے تھے اور اسے افضل ترین عبادات میں شمار کیا کرتے تھے اور افضل ترین عبادات خیال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض سلف رحمہ اللہ تعالی کا یہ تک بھی کہنا ہے کہ ہمیں اسماعیل کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ ہم 10 مسکینوں کو یا 10 غریب لوگوں کو یا اسی طرح 10 روزے داروں کو افطار کرائیں، بجائے اس کے کہ اسماعیل کے 10 غلاموں کو ہم آزاد کر دیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہم اللہ وہ رمضان شریف میں اپنی افطاری پر وہ اس بات کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ کسی اور مسلمان روزے دار کو افطار کرایا جائے، اور اس میں خصوصی نام جو تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور اسی طرح سلف صالحین میں حضرت مالک بن دینار اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل اور امام داؤد الطائی وہ رحمہم اللہ کے نام خصوصاً ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض سلف صالحین وہ خود روزے کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور روزے داروں کو افطار کروایا کرتے تھے اور ان روزے داروں کی خدمت کیا کرتے تھے اور خود جو تھے وہ روزے کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ روزے دار کو افطار کرانا یہ یقیناً باعث اجر اور ثواب ہے۔ اب اگر کسی شخص کو کوئی ایسا روزے دار نہیں مل رہا جو کہ مسافر ہو یا غریب اور مسکین ہو تاکہ وہ اس کو افطار کرا لے، جس طرح عام طور پر ہمارے اس معاشرے میں شہری آبادی والے علاقوں میں جہاں پر گنجان آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر کوئی مسافر روزے دار وہ ہمیں میسر نہیں ہوتا یا کوئی غریب اور مسکین روزے دار ہمیں میسر نہیں ہوتا تاکہ ہم ان کو افطار کروا لیں، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنا تیار کھانا اٹھا کر وہ اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں یا اپنے محلے کے علاوہ کسی اور جگہ پر جا کر کسی مسکین، غریب اور اسی طرح مسافر روزے دار کے گھر میں آپ تیار کھانا پہنچا کر انہیں دے سکتے ہیں، اور اس پہنچانے پر آپ کو وہی اجر اور ثواب اللہ پاک کی جانب سے عطا کیا جائے گا جو کہ ایک روزے دار کو افطار کرانے پر وہ اللہ پاک نے اجر اور ثواب کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آئے روز اس غریب تک وہ تیار کھانا اور تیار افطاری نہیں پہنچا سکتے تو پھر ایسی صورتحال میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس غریب اور مسکین جو روزے رکھنے والا ہو اس کو 1 مہینے کا راشن دے سکتے ہیں، 10 دنوں کا راشن دے سکتے ہیں اور اسی طرح 15-20 دنوں کا راشن بھی دے سکتے ہیں، جتنا آپ کا وس اور توفیق ہوگا۔